الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا ہے۔ نبوت اور رسالت کا دروازہ آپ پر ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب نہ تو کوئی نیا نبی آ سکتا ہے، نہ ہی کوئی نیا رسول آ سکتا ہے، بلکہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نبی اور رسول کا آنا ممکن ہی نہیں ہے۔ اور جو بندہ یہ کہے کہ بھائی آتا تو نہیں ہے لیکن آ سکتا ہے، آئے گا تو نہیں لیکن آ سکتا ہے، اس کا عقیدہ بھی اسلام کے خلاف ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں آپ کو خاتم النبیین فرمایا ہے، تو خاتم النبیین کا مطلب ہے آخری نبی، کہ حضور کے بعد اب کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اور یہ جو مطلب ہے خاتم النبیین کا آخری نبی، یہ حضور نے خود بیان کیا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس مقام پر احادیث کثرت سے محدثین نے نقل کی ہے، اور صرف ایک حدیث پاک میں رکھتا ہوں۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان لی اسماء انا محمد انا احمد انا الماحی الذی یمحو بی الکفر وانا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی وانا العاقب الذی لا نبی بعدی۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے میرے نام رکھے ہیں، میرے کچھ نام ہیں، میں محمد بھی ہوں، احمد بھی ہوں، الماحی الذی یمحو اللہ بہ الکفر، کہ میں ماحی ہوں کہ جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی کفر کو مٹا دیتا ہے، اور میں حاشر ہوں کہ یحشر الناس علی قدمیہ، قیامت کے دن سارے لوگوں کا حشر میرے قدموں پر ہوگا، وانا العاقب الذی لا نبی بعدی، اور میں عاقب ہوں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اس طرح کی بہت ساری احادیث ہیں جس میں حضور نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو اب یہ حدیثیں حضور کا یہ فرمانا کہ میرے بعد نبی نہیں، کوئی نہیں آ سکتا، میں آخری نبی ہوں، یہ خاتم النبیین کے معنی کو بالکل واضح کرتا ہے۔ اور یہ بیان کرنے کا مقصد یہ کہ بعض حضرات اس سے کچھ کہتے ہیں بھائی اصلی نبی مراد تھے، خاتم النبیین کا مطلب ہے اصلی نبی، کوئی کہتے ہیں بھائی اس سے کوئی اور معنی مہر مراد ہے۔ جب حضور نے اس کا مطلب بیان کر دیا ہے تو اب کسی اور کے مطلب کو یہ جاننے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، اور جو اس کے بارے میں ذرہ برابر بھی شک کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، مرتد ہو جاتا ہے وہ بندہ۔ اور یہاں پر جو آج میں آپ کے سامنے بات رکھنے جا رہا ہوں، آج خاتم النبیین کے مسئلے کو بچوں کا کھیل سمجھ لیا گیا ہے۔ اسلام کا اتنا روشن عقیدہ، ضروریات دین میں سے ایک بہت اہم ضرورت دینی ہے یہ، کہ جو ذرہ برابر اس میں شک کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ بچے کو بھی پتا ہے کہ حضور کے بعد نبی نہیں آ سکتا، لیکن آج لوگوں نے اس کو پتہ نہیں کیا سمجھ رکھا ہے، جس کے دل میں جو بات آتی ہے، جو سمجھ میں آتی ہے، منہ سے نکالنے لگ پڑتے ہیں۔ اب اس کی نکالنے کی وجہ ہمیں نہیں پتا کہ بھائی پیچھے سے کیا ان کو ملتا ہے یہ سب کرنے کا۔ صرف ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس حدیث میں پتا چل جائے گا کہ خاتم النبیین حضور کو صرف انسانوں نے نہیں مانا، بلکہ جانوروں کو بھی پتا تھا کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ امام طبرانی نے موجم اوسط کے اندر اور موجم صغیر کے اندر بھی، اور امام حاکم نے کتاب المعجزات کے اندر، امام بائحقی نے اور امام ابو نعیم انہوں نے کتاب دلائل النبوہ کے اندر بھی، اور دیگر محدثین نے اس واقعے کو، اس حدیث کو لکھا ہے کہ قبیلہ بنی سلیم کا ایک شخص سوس مار شکار کر کے لے آیا،
سوسمار کسے کہتے ہیں؟ گو کو، جس کو پنجابی میں ہم گروہ کہتے ہیں، شکار کر کے لے کر آیا، حضور سے بڑی اس کو دشمنی تھی، بڑی نفرت تھی، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے لا کر کیا کہتا ہے؟ سامنے اسے رکھ دی، کہتا ہے کہ لات و عزا بتوں کی میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ وہ شخص آپ پر ایمان نہ لائے گا جب تک یہ سوسمار نہ ایمان لائے، یہ گو آپ کی گواہی جب تک نہیں دے گی تب تک میں آپ پر ایمان نہیں لے کر آؤں گا۔ اب دل کے اندر بڑی نفرت بھری ہے، بھئی کیسے ہو سکتا ہے گو گواہی دے؟ سوسمار جو جانور ہے، جس کو بولنا نہیں آتا، جس کو تکلم نہیں آتا، لیکن قربان جائیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جانور کو پکارا تو وہ جانور، وہ سوسمار، وہ گو فصیح عربی زبان میں گفتگو کرنے لگی۔ اور حدیث بیان کرنے والوں نے لکھا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس کو پکارا تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا لبیک وسعدیک، کہ میں آپ کی خدمت اور بندگی کے لیے حاضر ہوں، لبیک اس نے کہا۔ پھر حضور نبی کریم علیہ السلام نے اس سوسمار، اس گو سے پوچھا من تعبد، تیرا خدا کون ہے، تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ اس نے کہا الذی فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنۃ رحمتہ وفی النار عذابہ۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ، میرا خدا تو وہ ہے جس کا عرش میں جس کا آسمان میں عرش ہے، زمین کے اندر جس کی بادشاہت ہے، سمندر اس کا راہ ہے، جنت کے اندر اس کی رحمت ہے، اور دوزخ میں اس کا عذاب ہے، میرا رب وہ ہے۔ اب حضور نے کیا پوچھا؟ من آنا، اے سوسمار، اے گو، تو یہ بتا میں کون ہوں؟ انت رسول رب العالمین و خاتم النبیین، آپ تو سارے جہانوں کے رب کے رسول اور نبیوں میں سب سے آخر ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ گو کو بھی پتا تھا کہ حضور خاتم النبیین ہے، جانور کو پتا ہو کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، تو جو انسان ہو کر مانے کہ حضور کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے، وہ تو جانور سے بھی بدتر ہے، وہ تو جانور کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ ایک پنجوں والا، ایک نکیلے، ایک کرلا ٹائپ کا جانور، چھپکلی ٹائپ کا جانور، وہ پہچان لے کہ حضور آخری نبی ہیں، اور جو انسان ہو کر حضور کو آخری نبی نہ مانے، وہ تو جانوروں سے بھی بدتر بندہ ہے۔ اور اس کے بعد اس گو نے کیا کہا؟ قد افلح من صدق وقد خاب من کذبک، یا رسول اللہ، جس نے آپ کی تصدیق کی، آپ کو مان لیا، آپ کو خاتم النبیین مانا، آپ کے احکامات کو مانا، آپ کے قرآن کو مانا، آپ کی ایک ایک چیز کو مانا، وہ کامیاب ہو گیا، کامیاب ہو گیا وہ بندہ۔ گو کو اتنا پتا ہے کہ رسول اللہ کے احکامات کو ماننے والا کامیاب ہے، اور آج کل جو لوگ حکمران بنے بیٹھے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے ختم نبوت ہے کس چیز کا نام، اور دعویٰ یہ ہے کہ ہم اسلامی ملک کے جو ہیں حکمران ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو عقل کے ناخن لینے چاہیے، ہوش کے ناخن لینے چاہیے ان کو، ان کی عقل کا پتہ نہیں کیا بنے گا، اور ان کا حال اور انجام جو ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ وقد خاب من کذبک، جس نے آپ کو جھٹلا دیا، جس کو یہ پتہ ہی نہیں خاتم النبیین کہتے کسے ہیں، جس کو یہ پتہ ہی نہیں حضور اللہ کی شان کیا ہے، جس کو یہ پتہ نہیں اسلام ہے کیا، جس کو یہ پتہ نہیں جو خاتم النبیین کا انکار کرے وہ کون ہوتا ہے، وہ تو رسوا ہے، وہ بندہ رسوا ہے۔ اب جو شخص یہ گو لے کر آیا تھا، اس نے اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھا، اب دیکھنے کے بعد اس نے کہا اب کیا چیز رہ گئی ہے یہ مان نہ لانے پر، تو وہ حضور کی بارگاہ میں اس نے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اس نے کہا لا الہ الا اللہ و انک رسول اللہ، کہ میں اللہ کی گواہی دیتا ہوں اور یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ گو بولے خاتم النبیین ہیں، اور انسان ہو کر اس کو پتہ نہ چلے، وہ تو انسان کہنے کے لائق نہیں ہے۔ تو مسلمانوں، یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے کہ بھائی سمجھایا جائے، کیا کیا جائے۔ امت بڑی پرانی ہے، 1500 سال ہونے والا ہے اس کو، اور عقائد کا ہی نہیں پتہ چلتا ہے بات پیچھے کچھ اور ہے، معاملات کچھ اور ہے۔ تو اپنے عقیدوں کی حفاظت کیجیے، ایسے لوگوں کی نہ تو ان کے پیچھے چلیے اور نہ ہی ان کی تائید کیجیے، نہ کولن نہ فیلن، کسی طرح سے بھی نہیں، ورنہ قیامت کے دن پچھتانا پڑے گا۔